مال ہے تو پھر اس کی حفاظت کا اہتمام کرتا ہے، اس کو کسی ایسی جگہ پہ نہیں چھوڑتا کہ جہاں سے جو مرضی سوچے کے لے جائے، اسے کو نسل ڈالے، اس مال کو کسی محفوظ تجوری میں رکھتا ہے کہ ضائع ہونے سے بچ جائے۔ اولاد بہت بڑا مال ہے، یہ اس سے پوچھا جائے جس کے پاس اولاد نہیں، کروڑوں دے کے بھی وہ کہے، اربوں بھی کہے یار لے لو مجھے بیٹا مل جائے، اس کے پاس کی بات نہیں ہوتی۔ یہ بہت قیمتی دولت ہے اولاد، اور جتنا مال قیمتی ہوتا ہے اتنی ہی اس کی نگہداشت بھی زیادہ ہی ہے، اتنی ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری بہت ہوتی ہے، اس کو اتنا ہی زیادہ سیکیور کیا جاتا ہے۔ تو جب یہ سب سے قیمتی دولت ہے اولاد، تو سوچے تو صحیح والدین کی ذمہ داری کتنی کرتے ہیں، اس کی نگہداشت، اس کی نگرانی، اس کی حفاظت، اس کو بری عادات سے بچانا، اس کو اچھی اخلاق سکھانا، نیکی کی طرف راغب کرنا، برائی سے نفرت دلانا، اس کے اخلاق سنوارنا، اس کا کریکٹر کردار جو ہے وہ اچھا کرنا، یہ اسلام اس کو بڑا زور دیتا ہے۔ اور اسلام کا ایک مزاج ہے کہ اسلام نرمی بھی اور سختی بھی، دونوں چیزوں کا جو ہے وہ رہنمائی فرماتا ہے۔ جب تک کسی کلی کو سحر کی شبنم نہ ملے اور پھر اس کے بعد سورج کی توازن نہ ملے، تب تک وہ کلی نہ کھلتی ہے نہ پھول بنتی ہے، اس میں خوشبو نہیں آتی۔ جب تک کسی پھل کو چاند کی چاندنی نہ ملے اور سورج کی توازن نہ ملے، اس پھل میں نہ لذت پیدا ہوتی ہے نہ مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ جو پودے ہمیشہ سائے میں رہتے ہیں ان پودوں کا پھل میٹھا نہیں ہوتا، یہ تجربہ ثابت ہے۔ جن پودوں کو چاند کی چاندنی ملے ان میں لذت پیدا ہوتی ہے پھلوں، اور جب سورج کی حرارت ملتی ہے تو پھر مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ جس بچے کو ماں کی نرمی مل جائے اور باپ کی سختی مل جائے، ماں کی نرمی ہے شبنم کی قطروں کی طرح، باپ کی سختی ہے سورج کی حرارت کی طرح، ماں کی نرمی ہے چاند کی چاندنی کی طرح اور باپ کی سختی ہے سورج کی تپش کی طرح۔ جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو تب پودا پروان چلتا ہے، تب پھل جو ہے وہ لذیذ پیدا ہوتے ہیں، ان میں لذت اور مٹھاس آتی ہے۔ تو ماں کا پیار بھی چاہیے اور باپ کا ڈر بھی چاہیے، اور یہی اسلام کا ایک مزاج ہے۔ ایمان دو چیزوں کا نام ہے، خوف اور امید کے درمیان، ایک اللہ کا خوف ہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے۔ ماں رحمت ہے اور باپ غضب ہے، ان اس لہجے میں کہ جب باپ کی تھوڑی سی سختی ہوگی تو اولاد بری عادات سے بچ جائے، ماں کی نرمی ہوگی تو پھر وہ اولاد باپ کے خلاف نہیں ہوگی۔ وہ نیک ماں ہے جو ہر وقت اپنی اولاد کے سامنے اپنے باپ کے اچھے فضائل اور خصائل بیان کرتی ہے، اور یہی جو ماں باپ کی درسگاہ ہے، یہی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، یہی سے تربیت ہوتی ہے۔ دودھ ماں کی یہ درسگاہ پہلی کہ تو زندگی کا نصب العین بندہ، تو چاچا خواجہ فرید بن کے دکھی دلا دے واسطے چین بندہ، شرم و حیاتی ماں ہوئے جے پیکر پھر پتر بھی غوث سکلین بندہ، سیدہ خاتون جنت کے ماں ہوئے پھر پتر بھی سخی حسین بندہ۔ تو یہ درسگاہ ماں باپ کی تربیت جو ہے یہ ماں باپ سے شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو تربیت کا اثر رکھتی ہے وہ ماں باپ کی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، وہ کسی کافر کے گھر میں بھی ہو تو وہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے۔ ابواہ یحودانی او یمجسانی او ینصرانی، آگے پھر ماں باپ کی صحبت ہے، ماں باپ کا کردار ہے، ماں باپ کی گفتار ہے، ماں باپ کے لب و لہجے کی تاثیر ہے، ماں باپ کے اقوال اور اعمال اور افعال ہیں جو آگے سے کسی کو مجوسی بنا دیتے ہیں، کسی کو نصرانی بنا دیتے ہیں، کسی کو یہودی بنا دیتے ہیں۔ تو
تو یہ دوسرے لفظوں میں آسان اس کا ترجمہ کر لیں، ماں باپ ہی اولاد کو نمازی بناتے ہیں، ماں باپ ہی اولاد کو تہجد گزار بناتے ہیں، ماں باپ ہی اولاد کو شب دین ادا بناتے ہیں، ماں باپ ہی اولاد کے دل میں نبی کی محبت پیدا کرتے ہیں، ماں باپ ہی اولاد کو درود پڑھنا سکھاتے ہیں، ماں باپ ہی اولاد کو قرآن پڑھنے والا بنا دیتے ہیں۔ اگر دوسری سائڈ پہ جایا جائے تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو اولاد کو ڈاکو بھی بنا دیتے ہیں، چور بھی بنا دیتے ہیں۔ یار جب آپ رات کو اپنے بچوں کے پاس بیٹھ کے دونوں میاں بیوی اللہ کے دین کی باتیں کریں گے تو یقیناً ان کا شیشہ صاف ہے، اس پہ کچھ نہ کچھ تو نقش اتر ہی جائیں گے۔ جب آپ یہ پلاننگ کریں گے کہ جلدی سونا ہے، صبح اٹھ کے تہجد پڑھنی ہے، تو بیٹی اور بیٹے کے کانوں میں یہ بات گونجے گی، ان کے دل و دماغ میں یہ بات ٹھہرے گی کہ صبح اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھنا بھی ضروری ہے۔ جب آپ کہیں گے کہ جلدی اٹھنا ہے، صبح اٹھ کے فجر پڑھنی ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، تہجد کے بعد ہم نے استغفار بھی کرنا ہے، تسبیح بھی پڑھنی ہے، تو بچوں کے دل میں یہ باتیں آئیں گی۔ اور اگر یہ کہا جائے گا کہ بچے صبح جلدی اٹھ کے بھینسوں کے دودھ میں پانی ڈالنا، فلاں سے دھوکا کرنا ہے، فلاں سے یہ ملاوٹ کرنی ہے، تو پھر بچے پروان چڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتبعوا اولادکم بالثلاث، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھایا کرو، 3 ادب سکھایا کرو۔ تو نبی کو سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، تو اہل بیت ہی۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا اپنے نبی کی آل کی محبت سکھاؤ، تو تلاوت القرآن، حضور تیسرے نمبر پہ اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ اور سب سے ضروری چیز نبی کی محبت ہے، کہ وہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو کر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضور لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، رشتہ دار، اولاد، سارے لوگوں سے بڑھ کر محمد سے پیار نہ کرے۔ فرمایا میری آل کی محبت نجات ہے، کشتی نوح کی طرح ہے، جو میری آل سے محبت کرے گا وہ پار لگ جائے گا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب نجم ہے، اصحاب رسول اور نو عطرت رسول اللہ کی۔ یہ اہل سنت و جماعت کا مزاج ہے کہ ہم نبی کے اصحاب سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں۔ فرمایا تلاوت القرآن، تیسرے نمبر پہ اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ اور حضور نے فرمایا من علم ابنہ نظرۃ القرآن غفر لہ ما تقدم من ذنب، فرمایا جس ماں باپ نے اپنی اولاد کو، اپنی بیٹی اور بیٹے کو ناظرہ قرآن پڑھنا سکھا دیا، اللہ اس ماں باپ کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس میں ماں باپ کی بڑی محنتیں ہوتی ہیں، مشقتیں ہوتی ہیں۔ یار ذرا غور کریں، سردی کا موسم ہو، ٹھٹھرتی ہوئی سردی ہو، ککر اور تیز بارش، طوفان آندھی ہو، ادھر مدرسے کا ٹائم ہو جائے، مسجد کا ٹائم ہو جائے، ادھر اندر ہیٹر بھی لگا ہے، نرم گرم بستر بھی ہے، اپنا جگر پارا لیٹا ہوا ہے، اس وقت اگر باپ ہمت کرے گا، اس وقت اگر ماں ہمت کرے گی کہ اب اسے اگر سویا رہنے دیا تو یہ قرآن نہیں پڑھ سکے گا، یہ دین نہیں سیکھ سکے گا، وہ اپنی محبتیں قربان کرتے ہیں اور اس کو اٹھاتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرواتے ہیں۔ یقیناً ماں باپ کو تکلیف تو ہوتی ہے اپنی اولاد کو ان مشقتوں سے گزارنے میں، لیکن اللہ کے نبی نے اجر بہت بڑا رکھا ہوا ہے۔ نبی نے فرمایا جس نے سکھا دیا، اور یہ مدرسے میں چھوڑنے آنا، پھر لے کے جانا، ان کے اخراجات افورڈ کرنا، یہ ساری چیزیں ماں باپ برداشت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ انہیں صلہ کیا دیتا ہے، اللہ ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اس کا مثال دے رحمت یا الذین آمنوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ تو گھر والوں میں بیوی ہے، بچے ہیں، ان کی تربیت، ان کو اسلام کے خطوط پہ چلانا اور منزل تک پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ ہے جہنم سے بچانے کا راستہ۔ ہر برائی سے روکو ٹوکو۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو اور ساتھ لے کے آؤ مسجد میں۔ جب 10 سال کے نہ پڑھے، 10 سال کے ہو کر نہ پڑھے تو مضربو، پھر انہیں مار کے پڑھاؤ۔ یہ آج کل تو اسکولوں کے سامنے بھی لکھ دیا گیا مار نہیں پیار، اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام نرمی بھی چاہتا ہے اور سختی بھی چاہتا ہے۔ دیکھیں وہ رحمت للعالمین آقا
جب معاشرت کے میدان میں ماں باپ بھی چھوڑ جائیں گے، بہن بھائی بھی چھوڑ جائیں گے، اولاد بیوی بچے رشتے دار دوست احباب سب چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، اس وقت جو امتی کو سینے سے لگائیں گے وہ میرے اور تیرے آقا کی ذات ہے۔ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں میرے سرکار کہیں گے، سر سجدے میں ہو کر کھل جائیں گی زلفیں، گناہگار کی بخشش کا اصرار کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ یہ تیرا قہر، یہ تیرا غضب، یہ تیرا جلال۔ اللہ فرمائے گا یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے۔ معاشرت کے میدان میں جب سارے چھوڑ جائیں گے اس وقت جو پیار کریں گے آقا وہ ہمارے آقا کی ذات ہے۔ اتنے رئیس، اتنے حریص، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اتنے شفیق ہے سرکار، رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے امتیوں کے لیے، مشقت میں پڑنا سرکار کو دوبارہ نہیں ہے۔ لیکن کیا فرما رہے ہیں وَاضْرِبُوهُمْ، اتنے رحمت کا پیکر رحمت للعالمین ہوتے ہوئے بھی فرما رہے ہیں جب 10 سال کے ہو جائیں نان مار پڑے تو پھر کیا کرو؟ سختی کرو ان پہ، ان کو مار کے پڑھاؤ، مار کے تو وہی پڑھائے گا نا جو خود پڑھے گا۔ یہ تو نہیں نہ ہو جائے گا کہ بچے کو صبح اٹھایا اور آپ خود میٹھی نیند بستر پہ سو گئے، ماں باپ یا بیٹا چل مسجد میں چلا جا، تو مسجد میں آ کے شور کرے گا، جب باپ خود نہیں آئے گا، خود نہیں آ کے تربیت کرے گا، مسجد کے آداب نہیں بتائے گا، جب باپ کا لہجہ اس کے سامنے ہوگا تو پھر بھی بچہ مسجد میں آ کے شرارتیں، نمازیوں کو تنگ نہیں۔ ہمارا ماحول کہتا ہے ہم الٹی ہی چال چلتے ہیں، دیوانگان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ زمانے کا ولی بھی بن جائے اور ہم صبح فجر کے وقت میٹھی نیند بھی سوئے رہے، دونوں کام تو نہیں نہ ہوتے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، بچپن کا زمانہ تھا تو تقوی کا معیار، مادرزاد ولی تھے، تو آپ سارا دن درود پڑھتے رہتے، روتے رہتے، رات کو مصلے پہ ہوتے۔ یہ بچپن کا لڑکپن کا زمانہ، محلے کی عورتیں اکٹھی ہو کے آ کے کہنے لگی فرید کی ماں بتا، جس چشمے کا پانی ہمارے بچے پیتے ہیں اسی کا تیرا پیتا ہے، جس ماحول میں ہمارے بچے پلتے ہیں اسی ماحول میں تیرا فرید بھی پلتا ہے، جن کھیتوں کا اناج ہمارے بچے کھاتے ہیں وہی تیرا بچہ بھی کھاتا ہے، لیکن اتنا فرق کیوں ہے؟ ہمارے بچے سارا دن گلی ڈنڈا کھیلتے رہتے ہیں اور تیرا بچہ سارا دن مصطفیٰ میں درود پڑھتا رہتا ہے، ہمارے بچے ساری رات سوتے ہیں، تیرا بچہ مصلے پہ کھڑا ہو کے عبادت کرتا ہے۔ حضرت بابا فرید کی والدہ فرمانے لگی قسم رب ذو جلال کی، اس میں تھوڑا سا کردار میرا بھی ہے۔ پوچھا وہ کیا؟ فرمایا میں نے ساری زندگی فرید کو کبھی بے وضو دودھ بھی نہیں پلایا تھا۔ یہ ماں باپ کے اعمال کا اثر ہوتا ہے اولاد پہ۔ حضرت پیران پیر دستگیر آج کا ساری دنیا میں ان کا کیوں چرچا ہے؟ ماں شرم و حیا دی جے ہوئے پیکر پھر پتر بھی غوث ثقلین بندا۔ ماں باپ متقی ہو تو پھر اولاد جو ہے اس میں جوہر پیدا ہوتے ہیں، اولاد دیندار پیدا ہوتی ہے، اولاد خوف خدا والی پیدا ہوتی ہے، اولاد شرم و حیا والی پیدا ہوتی ہے، اولاد زمانے کی مسلم پیدا ہوتی ہے، اولاد کے کردار ادا ہوتا ہے۔ لوگ مثالیں دیتے ہیں فلاں کا بیٹا بڑا قابل ہے جی، فلاں کا بیٹا ماں باپ کا فرق، پھر اس میں تھوڑا سا حصہ ماں باپ کا بھی ہے۔ میں تھوڑا سا مختصر اشارہ کرتا ہوں ماں باپ کی تربیت کے والے سے کہ ماں باپ کی حلال، ماں باپ کی نظر پاک ہوگی تو اولاد کی بھی نظر، ماں باپ کی کمائی حلال کی ہوگی تو اولاد کا روحانی معاملہ ٹھیک ہوگا۔ اگر ماں باپ خود شخصیت دار ہوں گے تو اولاد تہجد گزار ہوگی، اگر ماں باپ جو ہے وہ متقی ہوں گے تو اولاد زاہد اور متقی پرہیزگار ہوگی، ماں باپ خود نمازی ہوں گے تو اولاد کو بھی شوق پیدا ہو جائے گا۔ اللہ حضرت پیر علی دستگیر کے والد گرامی جا رہے تھے، دیکھا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، کئی مرتبہ سنا ہوا ہے، ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا تھا پانی میں، آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی، تیراکی آتی تھی، آپ نے چھلانگ لگائی، وہ سیب نکالا اور کھا لیا۔ جب انسان کے اندر کا معاملہ ٹھیک ہو نا تو پھر چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سوچی جاتی ہیں، جب بندے کا اندر کا معاملہ خراب ہو نا تو پھر کوئی نہیں پتہ چلتا۔ تقوی کا معیار اعلیٰ تھا، دل میں خیال گزرا کہ یہ سیب کھا رہی ہے تو نے کسی سے پوچھا نہیں ہے، کسی سے خریدا نہیں ہے، پتہ نہیں کس مالک کا گرا ہوا ہے، تو کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ معاشرت کے میدان میں کوئی پکڑ ہو جائے۔ ذرا ان باتوں کی طرف بھی غور کرنا چاہیے۔ ایک وہ ماں باپ ہے جو کہتے ہیں پتر فلانے نے کمال نے گنے کو بھائی کو لے بھیج راتوں رات، ایک وہ ماں باپ ہے جو کہتے ہیں فلاں کے مٹر، فلاں کے آلو لے آنا، فلاں کے باغ سے جا کے امرود توڑ لانا،
بڑھا کے یہ کر لینا. ایک یہ تربیت ہے اور ایک وہ تربیت. سبحان اللہ. آپ جہاں سے پانی آ رہا تھا جدھر سے ادھر چل پڑے. آگے گئے تو دیکھا ایک سیبوں کا باغ ہے, پھل پکے ہوئے ہیں, ٹہنیاں جھکی ہوئی ہیں. دل میں خیال آیا کہ یقین اسی باغ کا ایک ٹوٹا ہوا پھل ہے, تو میں اس باغ کے مالک سے جا کے پوچھ لیتا ہوں, اس سے معافی مانگ لیتا ہوں, تو خلاصی ہو جائے گی. مجھے پتا تھا کہ قیامت کا معاملہ بڑا سخت ہے. جب گئے تو جا کے عرضی پیش کی کہ میں نے اس طرح ایک سیب کھایا, تو میرا غالب گمان یہ ہے کہ اسی باغ سے ٹوٹا ہوا ہے, تو کیا میری وہ خطا معاف ہو سکتی ہے؟ میں نے بغیر پوچھے کھا لیا. اب وہ آگے بھی صاحب نظر تھے, ولی کامل تھے, اللہ کے ولی تھے. بھانپ گئے کہ جس کا شیشہ اتنا شفاف ہے, جس کا آئینہ اتنا صاف ہے روح کا, کہ اتنی سی دھبا بھی اسے بہت بڑا بوجھ لگ رہا ہے, کہاں سے چلا ہے مجھ سے معافی مانگنے کے لیے؟ فرمایا بھائی نہیں معافی ہوگی. حضور کیسے ہوگی؟ فرمایا 12 سال میرے باغ کی گوڈی کرنی پڑے گی, میرے باغ کو پانی دینا پڑے گا. اس کے بعد بھی ایک شرط ہے, اگر پوری کرو گے تو معافی ہو جائے گی. 12 سال لگ گئے. کتنے سال؟ 12 سال باغ کی کیئر کی, حفاظت کی, سیکیورٹی کی, گوڈی کی, پانی دیا. 12 سال کے بعد پوچھا حضور دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ کہا میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, زبان سے گونگی ہے, سر کے اس کے بال کوئی نہیں, پاؤں سے چل نہیں سکتی ہے, اس سے تجھے شادی بھی کرنا پڑے گی. دیکھو ابرار الحسنات سید المقربین, جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے پھر سلیبس بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا منظور ہے, لیکن معاشر کے میدان میں اگر پوچھو گے کہ وہ منظور نہیں. میری بات میرا خیال سمجھ آ رہی ہوگی آپ کو. شادی ہو گئی, نکاح ہو گیا. جب کمرہ دلہن میں عروسی اس کمرے میں گئے, دروازہ کھولا تو دیکھا کہ نوجوان حسینہ جمیلہ موٹی موٹی آنکھوں والی, سونے رنگت والی, سونے گھنگریالے بالوں والی, صحیح اور آزاد ایک عورت بیٹھی ہے. فوراً دروازہ بند کر کے واپس آ گئے. آگے پوچھا لگتا ہے مجھے غلطی لگی ہے, جو انٹروڈکشن کرایا گیا تھا وہ تو نہیں ہے. تو فرمایا میں نے اس زوجہ کے والد نے, سسر نے فرمایا کہ میں نے بات کسی اور لہجے میں کی تھی. اللہ والوں کی بات میں بڑی تاثیر ہوتی ہے اور بڑی دور کی بات ہوتی ہے. کسی نے کہا تھا نا ہر بات کی تہ میں ایک بات ہوتی ہے, وہی تو اصل بات ہوتی ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ میری بیٹی کی آنکھیں نہیں, مطلب کیا تھا کہ میری بیٹی نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. میری بیٹی کے کان نہیں آج تک کسی غیر محرم کی آواز اس کے کانوں میں نہیں پڑی, دانت نہیں پڑا اس کے کانوں میں. میری بیٹی کے سر کے بال نہیں, مطلب کیا تھا کسی غیر محرم نے آج تک میری بیٹی کے سر کے بال. یہ تربیت کا انداز تھا, اور ایک یہ تربیت کا انداز ہے. بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے, دلہا میاں آ رہا ہوتا ہے اور ساتھ اس کے نوجوان لڑکے بھی ہوتے ہیں, وہ سارے بھی غیر محرم ہی ہوتے ہیں. وہ آنے والا لڑکا بھی بیماری ہمارے لیے, ہماری بیٹیوں کے لیے غیر محرم ہی ہے, ابھی نکاح نہیں ہوا. تو ہم کیا کرتے ہیں, اپنی بیٹیوں کو پھولوں کی پتیاں کی تھالیاں دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں بن کر, سنور کر, نکھر کر, ابھر کر, بھڑکیلے لباس پہن کے, میک اپ کر کے, اپنے بال ننگے کر کے, ساری برات کے سامنے تم تحفہ بن کے کھڑا ہو جاؤ. سب سے پہلے تمہاری وہ زیارت کریں گے, اپنی آنکھوں کی پیاس بجھائیں گے تمہیں دیکھ کے, پھر تم ان پہ پھولوں کی پتیاں پھینکنا, پھر نوجوانوں کے دلوں میں جذبات ابھریں گے, پھر ہماری غیرت مرے گی, پھر ہمیں سکون ہوگا, پھر ہمارا مردہ ضمیر پھر اس کو سکون ملے گا. آج مسلمان سوچ لیتا کہ یہ عزت تیری تھی, تو نے نکال کے لوگوں کے سامنے رکھ دی, یہ تیری غیرت تھی, یہ تیری شرم و حیا تھی, تو نے اپنی نوجوان لڑکیوں کو ان کے سامنے رکھ دیا ہے. پھر وہ وعدے کستے ہیں. یہ ہم نے تربیت کرنی ہے, یہ ہم نے اس طرف سوچنا ہے, ہم نے پابندی لگانی ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایک بیٹی, ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی. پوچھا سونا کیسے؟ میں قیامت کے دن جب وہ کھڑی ہوگی تو شکایت کرے گی باپ کی کہ یہ باپ تھا ہر جگہ سے روکتا تھا, مجھے بے حیائی سے کیوں نہیں روکا تھا. یہ میرا بھائی تھا, ڈانٹ ڈپٹ کر کے ہر بات سے روکتا تھا, اس نے کیوں نہیں روکا تھا. یہ میرا بیٹا تھا, یہ مجھے ڈانٹ ڈپٹ سے یا ضد کر کے ہر بات منوا لیتا تھا, اس نے کیوں نہیں منوائی تھی. یہ میرا شوہر تھا, ہر وقت ڈنڈا اٹھائے رکھتا تھا, اس نے کیوں نہیں مجھے منع کیا ہے. 4 مرد جہنم میں جائیں گے, سوچنا ہے. پھر اس سے اگلا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے, جب کوئی کپڑا تانتے ہیں, یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں نا, ساری مسلمانوں کی تو کوئی نہیں نا. میرے اور تیرے آقا نے بھی تو اپنی 4 بیٹیوں کی شادیاں کی تھی.
کہاں بھی یہ معاملات ہوئے تھے، صحابہ نے بھی شادیاں کی ہیں یاروں، یہ ہم کس نے ہیڈ پہ چل پڑے، یہ کس نے تربیت کرنی ہے، کوئی محلے دار نے آگے بتانا ہے؟ وہاں ہم غصہ کرتے ہیں کہ تو کون ہوتا ہے میرے بیٹے بیٹی کو کہنے والا؟ خدا کے بندے کچھ غیرت بھی کر۔ پھر وہ جب کپڑا تانا جاتا ہے تو پھر بولی لگتی ہے، بچیاں کہتی ہیں نہیں ہم نے 20,000 لینا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں 5,000 پہ گزارا ہو جائے گا۔ اب وہ چبھتے ہوئے الفاظ اور زہریلے قسم کے لہجے، ذرا غور تو کرنا کہاں تک سینے فگار ہوتے ہیں۔ غیرت کہاں مر گئی تھی اس باپ کی، کہاں مر گئی اس بھائی کی غیرت کہ جس کی بیٹی کی بولی لگ رہی ہے، کوئی لوٹا بولتا ہے کہتا ہے کہ 10,000 والی ہے اسے 10,000 دے دے، کوئی تیار چاہ 2,000 بڑھا لے 12,000 والی اسے 12,000 دے دے، کوئی کہتا ہے 7,000 دے دے۔ کہاں مر گئی تیری غیرت؟ علامہ اقبال نے کہا تھا تارے لہوتی اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، تیری غیرت مر جائے، تیری حیا لٹ جائے، تیری عزت لٹ جائے، اس 10,000 کو آگ میں پھینکنا ہے۔ تو اپنی بیٹی کو خود اپنے پلے سے دے دیتا اور کہتا بیٹی ہمیں ان کی ضرورت نہیں، تو گھر میں رہ، تو پردے میں رہ، یہ تیرے لیے غیر محرم ہے، ہمیں ان کے پیسوں کی ضرورت ہے۔ پھر اس سے اگلا ایک معاملہ ہوتا ہے، دودھ پلائی والی رسم ہوتی ہے، اس پہ بھی آگ میں گولیاں لگتی ہیں۔ یہ کہاں سے ہم نے نکالی ہے؟ اس لڑکے کے نوجوان ساتھی یار بیلی بھی وہاں کھڑے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے ہماری بیٹیوں کے لیے غیر محرم ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے اس طرح بھی تو غور کرنا ہے، کبھی ادھر بھی تو سوچنا ہے ہم نے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جب حضرت پیران پیر دستگیر کے بعد گرامی ابو صالح جنگی دوست، انہوں نے کہا کہ میری بیٹی نے آج تک غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ ان کی زوجہ محترمہ کے بارے میں خصوصاً فرما رہے ہیں سر کے بال کسی نے نہیں دیکھے، میری بیٹی کے ہاتھ نہیں آج تک کسی نے کسی غیر محرم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا ہے۔ ارے تو نے اپنی بیٹی اور بیٹے کو موبائل دیا ہے، کبھی سوچ تو صحیح رات کو کالیں کہاں سے آتی، کبھی اس کا وہ سارا چیک تو کر میموری کہ کال کہاں سے آئی ہے، کہاں سے گئی ہے، کیا معاملات ہو رہے ہیں، میری بیٹی کے کانوں میں کس کی باتیں آ رہی ہیں، رات کو کیا ہو رہا ہے، اس کی تنہائیاں کیسے گزرتی ہیں، کبھی کان میں کسی غیر محرم کی بات نہیں آئی تھی۔ میری بیٹی کے پاؤں نہیں آج تک کسی حرام کاری کی طرف چل کے نہیں گئی ہے، زبان نے کسی غیر محرم سے بات نہیں کی آج تک۔ تو جب ماں باپ ایسے متقی ہو تو پھر بیٹے پیران پیر دستگیر پیدا ہوتے ہیں، پھر عبد القادر جیلانی جیسے مصرے زمانے کے مجدد اور مفکر اسلام پیدا ہوتے ہیں، اور یہاں جب ماں ہو فاطمہ بنت محمد جیسی، بولے نا یارو سبحان اللہ، جب ماں ہو سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی، جو آٹا بھی گوندتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے، جو چکی بھی پیستی ہے تو قرآن پڑھتی ہے، جو جھاڑو بھی گھر میں دیتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے، جب رات کو مصلے میں کھڑی ہوتی ہے تو حسنین کو پاس کھڑا کر لیتی ہے، جب قرآن پڑھتی ہے تو پاس بٹھا لیتی ہے۔ انہی سجدوں کی تصویر تھی، انہی رات کی باتوں کی تصویر تھی، اسی قرآن کی تصویر تھی کہ حسین نے سر سجدے میں کٹایا تھا اور نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا تھا۔ میرے سخی حسین کی شان دیکھو، ایسا رتبہ تو کسی نے پایا ہی نہیں، لکھاں ہوئے شہید جہان اندر اور سجدے اندر کسی سیس کٹایا ہی نہیں۔ اپنے رب نو راضی کرن واسطے ہتھاں تے کسے بال تو آئے ہی نہیں، ممبراں تے سارے قرآن پڑھ دے، چڑھ کے نیزے تے کسے قرآن سنایا ہی نہیں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں میری پھوپھی زینب جو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی صاحبزادی ہیں، ان کے بارے میں حضرت امام زین العابدین جو کربلا میں بچ گئے تھے فرماتے ہیں، بیان کر رہے یاد کر رہے، فرماتے ہیں میری پھوپھی زینب کی فرض تو رہی ایک طرف مدینے سے لے کے مکے تک اور مکے سے لے کے کربلا تک، پھر وہ کربلا کی زمانہ، پھر وہ کوفے کے بازار، پھر دوبارہ مدینے تک۔ فرمایا میری پھوپھی زینب کی فرض تو رہی ایک طرف، تہجد بھی کبھی قضا نہیں ہوئی تھی۔ یہ ماں باپ کی تربیت کا اثر ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا 21واں پارہ سورہ لقمان میں فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اس حال میں کہ اسے نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں یا بنیا انہا ان تک مثقال حبہ، میں بیعت لے یا بنیا انہا ان تک مثقال حبہ، اے میرے بیٹے برائی اگر
رائی کے دانے کے برابر ہو. اللہ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. پھر وہ پتھر کی چٹان میں ہو وہ برائی، یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے لے کر آئے گا. بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا خبردار ہے. یہ نصاب ہمیں دیا تھا قرآن میں کہ اپنے بیٹوں کو بتاؤ کہ بیٹا ظاہر میں باطن میں، اندھیرے میں سویرے میں، دن میں رات میں دیکھ نہ بھی رہا ہوں، تیری ماں نہ بھی دیکھ رہی ہو، تیرے بہن بھائی تجھے نہ بھی دیکھ رہے ہو، وہ علیم و خبیر دیکھنے والا ہے. رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی برائی ہوگی، وہ پہاڑ کی تہ میں چھپ کے بھی اگر کی ہوگی یا زمین و آسمان میں کہیں چھپ کے کی ہوگی تو اللہ تبارک تعالیٰ کو خبر ہے قیامت میں لے آئے گا. یہ اگر اولاد کو بتایا ہو، یہ سبق پڑھایا ہو قرآن کے یہ رکوع سورہ لقمان کا، تو یقیناً کوئی نہ کوئی تو انہیں اجلے انصاف شفاف شیشوں پہ کوئی نہ کوئی تو نقش و نگار بھاری جائیں گے. پھر فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ، اے بیٹا ہمیشہ نماز کو قائم رکھنا، وامر بالمعروف نیکی کا حکم دینا، ونہا عن المنکر برائی سے بچنا، واصبر علی ما اصابک کوئی مصیبت آ جائے تو اس پہ صبر کرنا. ان ذالک من عزم الامور بے شک یہ بڑی ہمت والے کام ہیں. ولا تصعر خدک للناس اللہ، اور کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسار نہ کج کرنا، یعنی اپنے تیور نہ بدلنا، اپنا لب و لہجہ خراب نہ کر لینا، اپنے چہرے کے داغ بگاڑ نہ لینا کسی سے بات کرتے ہوئے. اللہ ولا تمشی فی الارض مرحا، فرمایا زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا بیٹا. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اتراتا فخر کرتا تکبر کرنے والا، اللہ کو پسند نہیں ہے. فرمایا وقصد فی مشیک، بیٹا درمیانی چال چلتے رہنا. واغضض من صوتک، اور اپنے لہجے میں درمیانہ پن رکھنا، نہ زیادہ چیخ چیخ کے بولنا، نہ اتنا کم بولنا کہ کسی کو سمجھ نہ آئے. فرمایا اتنا بلند آواز سے چیخ چیخ سے باتیں کرنا. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، فرمایا سب سے بری جو آواز ہے وہ گدھے کی. یہ ساری تربیت قرآن نے دی اولاد کے بارے میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، سرکار نے انہیں دیکھا، ان کے ساتھ ایک بچہ تھا. آپ نے اسے پوچھا کہ اے بیٹے یہ کون ہے؟ کہنے لگے میرے ابا جی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ وصیتیں فرمائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا فلا تمشی اماما، فلا تمشی اماما، فرمایا جب چلتے ہو تو کبھی بھی اپنے باپ کے آگے نہیں چلنا. ولا تستتب لہ، اور کبھی بھی اپنے باپ کو گالی نہیں دینا. ایک جگہ حضور نے فرمایا کون ہے جو اپنے باپ کو گالی دے؟ میں نے سنا ہے کوئی بدبخت اپنے باپ کو بھی گالی دیتا ہے. فرمایا ہاں دیتا ہے. سنے کس طرح؟ فرمایا کوئی کسی کو گالی دے گا تو آگے سے وہ اس کو بھی گالی دے گا، تو وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، آگے سے وہ اس کے باپ کو گالی دے گا. فرمایا فلا تستتب لہ، فرمایا باپ کو کبھی گالی نہ دینا نہ دلوانا. فرمایا ولا تجلس قبلہ، اپنے باپ سے پہلے بیٹھنا نہیں ہے. میں ایک شادی میں گیا ہوا تھا، ہمارے محلے کی بات ہے، تو باپ اور بیٹا دونوں تھے. بیٹا پہلے آگے بیٹھ گیا تو ابا جی آئے ہوئے، تو کہتے ابا تسی اوتھے بیٹھ جاؤ، جا کے پڑھا اوتھے تیرے کرسی لب لو. اتنی شرم آئی مجھے کہ یار باپ تیرا ہے اور بوڑھا ہے، تو اپنی سیٹ نہیں دے سکتا اس کو، تو اپنی جگہ پہ نہیں بٹھا سکتا. حق تو یہ تھا کہ ابا جی آتے تو کھڑا ہو کے ان کا استقبال کرتا اور ان کو پکڑ کے لاتا اور اپنی جگہ پہ بٹھاتا. کہتا ابا جی آپ بیٹھے نا، میں جوان ہوں، میں بھی میرے کباہ مضبوط ہے، میں کھڑا ہو جاتا ہوں، میں سیٹ ڈھونڈ لیتا ہوں. یہاں کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا تو نے اس سے پہلے بیٹھنا بھی نہیں ہے. اگر کہیں اکٹھے ہو جاؤ تو 2 سیٹیں بھی ہو لیکن پھر بھی پہلے ابا جی کو بیٹھنے دینا. یہ ادب کے تقاضے آمنہ کی لات کی زبان سے نکلے ہوئے، یہ ہمارے نبی پاک سے ان کی زبان سے نکلے. فرمایا ولا تدعو باسمہ، کبھی بھی اپنے ابے کا نام نہیں لینا، کبھی بھی ابا جی کا نام لے کے نہیں پکارنا، ان کے نام سے انہیں نہیں پکارنا. یہ ادب کے تقاضے سکھائے. سرکار نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو سب سے پہلا جو کلمہ ہے وہ لا الہ الا اللہ سکھاؤ. افتحوا علی صبیانکم اولا کلمۃ بلا الہ الا اللہ. فرمایا سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ سکھاؤ. جب بچہ بولنا شروع ہو جائے تو ہر طرف سے آواز ہے بیٹا پڑھو.
تو جب ہر طرف سے یہ پڑھایا جائے گا تو اس بچے کے ذہن میں پک جائیں گے وہ جملے، وہ لفظ، اور حضور فرماتے ہیں جس کا سب سے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا اور آخری کلمہ بھی لا الہ، تو اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز روک سکتی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علموا اولادکم القرآن، اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ، وحب نبی ہی، اور اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ، علموا ابناءکم السباحہ، اور اپنی اولاد کو تیراکی سکھاؤ، التراب ربیع الصبیان، مٹی بچوں کی بہار ہے، مٹی کے سب بچوں کو کھیلنے دیا کرو۔ آخری بات کر کے ٹائم آپ کا اوپر ہو گیا۔ مدینے کے ایک بہت بڑے شیخ تھے حضرت فاروق، ان کا ایک بیٹا تھا حضرت ربیہ آئی۔ آپ گھر سے نکلے تجارت کے لیے، جنگ کے لیے، تو بیوی امید سے تھی۔ آپ کے جانے کے بعد بچہ پیدا ہوا، ان کا نام ربیہ رکھا گیا۔ آپ 27 سال کے بعد گھر آئے۔ کتنے سال کے بعد؟ جب گھر آیا تو گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے، مقصد کرتا واقعہ لمبا ہے، ٹائم زیادہ ہو گیا تھا۔ تو نیزے پہ بیٹھے ہوئے نا آپ نے گھر کے دروازے کو نیزا مارا، ہم کا یہ رواج تھا، دروازہ کھولا تو گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے نا سوار کے اندر چلے گئے۔ سامنے حضرت ربیہ بھائی تھے، 27 سال کا جوان ہے، گاڑی ہے، کہنے لگے یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن تجھے خبر نہیں کہ باحیا لوگوں کے گھر میں کس طرح داخل ہوتے ہیں؟ تو کس انداز میں کسی کے گھر میں داخل ہو گیا؟ مجھے نہیں پتا کہ یہاں غیرت مند لوگ رہتے ہیں۔ تو آگے سے حضرت فاروق بول رہے تھے، وہی یا عدو اللہ، تو میرے گھر کیا کر رہا ہے؟ میں اپنے گھر رہا ہوں، تو کون ہے میرے گھر میں؟ وہ اسے کہہ رہے تو اللہ کا دشمن ہے، وہ اسے کہہ رہے اللہ کا دشمن ہے۔ اب دونوں کے گریبان میں ہاتھ پہنچ گئے، قریب تھا کہ معاملہ کچھ اور ہوتا۔ کہنے لگے میں فاروق ہوں، میرا گھر ہے۔ اتنی دیر میں پردے سے حضرت ربیہ کی والدہ نے سن لیا اور جلدی سے آئی اور کہنے لگی بیٹا میں آپ کے درمیان تصفیہ کرا دیتی ہوں، صلح کرا دیتی ہوں، یہ تیرے باپ ہیں اور تو ان کا بیٹا ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو دونوں باپ بیٹا گلے ملے، پہلی ملاقات تھی، آنکھوں سے محبت کے جذبات بھی آ گئے۔ ادھر سے عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا اور بیٹا کہنے لگا میں ذرا نماز پڑھوں۔ آپ گئے جلدی سے نماز پڑھنے عصر کی، تو حضرت فاروق جب گھر سے نکلے تھے نا تو 30,000 دینار اپنی بیوی کو دے کے گئے تھے اور کہہ کے گئے تھے کہ ان کی حفاظت کرنا۔ باتیں ہوئی شروع ہوئی تو باتوں باتوں میں کہا کہ میں 30,000 روپیہ دے کے گیا تھا آپ کو، 30,000 دینار۔ یہ دینار والے کو پتہ ہے کہ دینار کی قیمت کتنی ہے، 30,000 کہاں تک بنتے ہیں۔ تو بیوی تھی سمجھدار، کہنے لگی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آ کر بات کرتے ہیں، پھر اس کا بھی کچھ کر لیتے ہیں، بتاتی ہوں۔ سمجھدار لوگ اسی طرح ہوتے ہیں، عورت سمجھدار ہو تو پھر کئی معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ورنہ جب نماز پڑھنے جائیں نا آپ تو آ کر پھر معاملات طے کر لیتے ہیں۔ جب آپ گئے عصر کی نماز پڑھی تو دیکھا کہ فوراً ایک بہت بڑا تخت سجا ہے، تکیے لگے ہیں، خوشبو سلگائی گئی ہے۔ اچانک 27 سال کا نوجوان محدث، 2-4 شگرد ادھر ہے، کسی نے بایا پکڑا ہوا ہے، کسی نے ابواب پکڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کوئی آگے کوئی پیچھے، استاد صاحب آ رہے ہیں۔ جب مسجد میں بیٹھے تو سامنے بیٹھنے والے بڑا کون لوگ تھے؟ امام مالک جیسے، امام مالک جیسے محدث جنہوں نے 40 سال تک مدینے میں حدیث پڑھائی ہے، جو مسجد نبوی کے قریب مدینے میں ننگے پاؤں نہیں چلتے تھے، سوار ہو کے نہیں چلتے تھے، قضائے حاجت مدینے کی حدود میں نہیں کرتے تھے ادب مدینہ کے لیے۔ وہ طرح کے محدث شاگرد ہیں حضرت ربیہ رائی کے، وہ سامنے بیٹھے ہیں، بڑی لمبی چوڑی کلاس لگی ہے۔ تو حضرت فاروق کہتے ہیں میں دور سے دیکھا تو مجھے شبہ پیدا ہوا، دل میں اشتیاق پیدا ہوا، میں قریب گیا تو دیکھا کہ یہ تو میرا ہی بیٹا ہے، یہ تو میرا ہی بیٹا ہے، اتنی بڑی مسجد میں بیٹھا، دین پڑھا رہا ہے، حدیث پڑھا رہا ہے اور اس سے روایت کی جا رہی ہے۔ بڑے خوش ہوئے، ربا تیرا شکر ہے اتنی بڑی دولت سے نوازا۔ اندر ہی اندر سے پھر خوشی کے آنسو بھی نکلے۔ جب باپ بیٹا گھر آئے نا تو بیوی نے کہا، پوچھا پیسے کدھر ہے؟ یہ ربیہ بھائی چاہیے یا 30,000 دینار چاہیے؟ یہ اتنا بڑا محدث بیٹا چاہیے یا 30,000 دینار چاہیے؟ اتنا بڑا فقیہ چاہیے یا 30,000 دینار چاہیے؟ کہنے لگا 30,000 کی بات تو رہی، صرف 30 لاکھ بھی ہو تو مجھے وہ نہیں، مجھے یہ چاہیے۔ بیوی سمجھدار تھی، کہنے لگی تیرے جانے کے بعد میں نے وہ 30,000 دینار
تیرے اس بیٹے کی تربیت پہ صرف کیے ہیں، اور محنت کی وجہ سے اور ان اخراجات کی وجہ سے آج میرا بیٹا اس قابل ہوا ہے کہ زمانے میں نبی کی حدیث پڑھا رہا ہے۔ اللہ نبی کے آمین آمین